السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال المصنف رحمه الله تعالى الإمام الحافظ محمد بن أحمد الصالحي الشهير بابن عبد الهادي رحمه الله قال في كتابه المحرر في الحديث تحت كتاب الصلاة باب صفة الصلاة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب والسورتين ويسمعنا الآية أحيانا، وكان يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب متفق عليه. واللفظ لمسلم. وفي رواية البخاري وكان يطول الأولى من صلاة الفجر ويقصر في الثانية. تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ خالق و مالک ہے، الہ العالمین ہے، جس نے بندوں کو اپنی عبادت کے لیے اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا اور حکم اس بات کا اس نے دیا کہ خالص اسی کی عبادت کی جائے اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو رب تعالیٰ نے رحمت للعالمین اسوہ حسنہ مبلغ الرسالہ بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلات کے بعد آج 11 محرم 1442 ہجری مطابق 30 اگست 2020 عیسوی آپ کی خدمت میں حدیث شریف کا درس جو کتاب المحرر فی الحدیث سے پیش کیا جا رہا ہے۔ ہم کتاب الصلاۃ کے باب صفت الصلاۃ میں ہیں
نمازوں سے متعلق احادیث کو پڑھ رہے ہیں۔ پچھلے درس میں ہم نے جو حدیثیں پڑھی، 3 حدیثیں پڑھی تھی، جو فاتحہ خلف الامام، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے سے متعلق ایک حدیث تھی، دوسری حدیث بھی اسی سے متعلق تھی، عام و خاص کی وضاحت کی گئی اور مسئلہ بتایا گیا کہ راجح قول یہی ہے کہ امام ہو کہ مقتدی ہو یا کہ منفرد ہو، سب کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور یہ سورہ فاتحہ نماز کا رکن ہے۔ ایک حدیث تیسری ہم نے پڑھی، حدیث نمبر 244 234 عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ کی حدیث، جس میں ہم نے اس مسئلے کو معلوم کیا کہ اگر کسی انسان کو سورہ فاتحہ پڑھنا نہ آئے نماز میں، یا کچھ یاد ہو باقی یاد نہ ہو، جتنا یاد ہو وہ پڑھے گا، اگر کچھ بھی یاد نہ ہو تو وہ سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھے گا۔ آج ہمارے درمیان 2 حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 235 236۔ پہلی حدیث جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حدیث نمبر 235، تو اس حدیث کی سند کچھ اس طرح ہے۔ آمین سے متعلق یہ حدیث ہے، آمین پڑھنا سورہ فاتحہ کے بعد، کون پڑھنا، کیسے پڑھنا، اس کے متعلق بڑی اہم باتیں ہیں جو انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ معذرت، میں اس سند جو ہے بھول گیا، میں نوٹ کیا تو شاید غلطی سے ڈیلیٹ ہو گیا۔ بہرحال متفق علیہ روایت ہے، شیخین امام بخاری امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیحین کی زینت بنائی ہے اس حدیث کو، جس حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، فإنه من وافق تأمینه تأمین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس لیے کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ دوسری حدیث ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ایک دوسرے مسئلے سے متعلق، اور وہ ظہر اور عصر کی نماز میں قرات کیسی ہو۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو نماز پڑھاتے تھے تو ظہر اور عصر کی جو پہلی 2 رکعتیں ہوتی، ان میں سورہ فاتحہ کے علاوہ اور 2 سورتیں بھی پڑھتے تھے، اور کبھی کبھی کچھ آیتیں ہمیں سنائی دیتی تھیں، اور ظہر کی پہلی رکعت میں تھوڑی قرات لمبی کرتے تھے، وہ لمبی ہوتی تھی، اور دوسری رکعت اس سے کم ہوتی تھی، اور باقی کی جو 2 رکعتیں یعنی ظہر کی اور عصر کی تیسری اور چوتھی رکعتیں ہوتی، ان میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اور ایک بخاری کی روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ وَكَانَ يُطَوِّلُ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَيَقْصِرُ فِي الثَّانِيَةِ، فجر کی جو نماز ہوتی تھی اس میں پہلی رکعت لمبی پڑھاتے تھے، دوسری رکعت تھوڑی مختصر پڑھاتے تھے۔ تو یہ 2 حدیثیں آج ہمارے درمیان ہیں۔ پہلی حدیث آمین سے ریلیٹڈ ہے، انشاءاللہ مسائل آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے ابھی، اور امید کے مسئلے کو سمجھ کر اس پر عمل کیا جائے گا۔
کہ سنت پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اور دوسرا مسئلہ، ظہر اور عصر کی جو نماز ہے اس میں پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد اور 2 سورتیں پڑھنا اور کیسی پڑھنا، اور تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا، یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ تو آئیے ہم ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کو جو آمین سے متعلق ہے پہلے سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس حدیث میں، جب امام آمین کہے، یعنی اگر آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں اور امام نے آمین کہا تو تم بھی آمین کہو۔ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے، موافق ہو، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث میں حکم ہے آمین پڑھنے کا، اور اس حدیث سے یہ مسئلہ ظاہر ہو رہا ہے کہ آمین زور سے پڑھنا ہے، کیونکہ امام کی آمین پر ہمیں آمین کہنا ہے۔ اگر امام چپکے سے آمین پڑھے، سری پڑھے، تو پیچھے والوں کو کیسے پتا چلے گا کہ امام آمین پڑھ رہا ہے؟ امام نے آمین کہا، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا امن الامام، جب امام آمین کہے تو امام نے کہا یا نہیں کہا، مقتدیوں کو کیسے پتا چلے گا؟ صفیں ہوں گی پیچھے، 5 6 10 15 50 100 200، بھائی جماعت مسجد بڑی بھی ہو سکتی ہے اور صفیں جو ہے بہت ہو سکتی ہیں، مائک ہو بھی سکتا ہے، مائک نہیں بھی ہو سکتا ہے۔ امام اگر آمین کہے تو تمہیں آمین کہنا ہے، اس کا مطلب امام زور سے کہے گا آمین، مطلب جہری کہے گا، زور سے کا مطلب آگے آ رہی ہے تفصیل اس کی، تو تم آمین کہو۔ تو آمین کہنے کا حکم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اور ایک خبر دیتے ہیں آگے کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے، کیا مطلب اس کا؟ یعنی فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں اہل علم کہتے ہیں کہ جیسے زمین پر تم صفے بنا کر لوگ مصلی نماز پڑھتے ہیں، تو اوپر بھی فرشتے ملائے اعلیٰ میں نماز پڑھتے ہیں، ایک تو وہ بھی آمین کہتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد۔ ایک معنی یہ بیان کیا گیا، ایک معنی دوسرا معنی یہ کہ جب دنیا میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں اور امام کے پیچھے لوگ مقتدی آمین کہیں، تو ایسی صورت میں فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ معنی بیان کیا کہ فرشتے دعا دیتے ہیں۔ بہرحال فرشتوں کی آمین سے جس کی آمین مل جائے، فرشتوں کا آمین کہنا اس حدیث سے ثابت ہے، تو آمین کی فضیلت اس میں معلوم ہوتی ہے حدیث کے آخر میں کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ تو 3 مسئلے اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوئے۔ نمبر 1 کہ آمین کہنا ہے نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد۔ سورہ فاتحہ کے بعد کا لفظ اس میں نہیں ہے نا، جب امام آمین کہے تو امام کب کہے گا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کیونکہ ایک حدیث ہے جس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمین، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھے تو تم آمین کہو۔ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تو یہاں یہ ہے کہ امام آمین کہے، اس روایت میں یہ ہے کہ وہ غیر المغضوب علیہم پر جب پہنچے یا پڑھے، وَإِذَا قَرَأَ غَيْرُ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھے، تو حدیثوں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ سورہ فاتحہ کے بعد ہی جو ہے آمین کہی جائے گی۔ امام بھی کہے گا، مقتدی بھی کہیں گے، اور فرشتے بھی اسی وقت کہتے ہیں، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کیا مطلب آمین کا؟ آمین دعا ہے یہ۔ آمین کا مطلب اے اللہ تو قبول کر، اے اللہ سورہ فاتحہ میں جو دعا ہے، اچھا سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہیں گے، تو آمین کا مطلب کیا ہے کہ سورہ فاتحہ میں جو اللہ تعالیٰ سے بندہ مانگتا ہے ہدایت صراط مستقیم کی، اور جن پر اللہ کا غضب ہوا یہودیوں کے نقش قدم سے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہے، وہ راستے سے پناہ مانگتا ہے، اور جو نصارہ بھٹک گئے ان کے راستوں سے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہے، تو آخر میں جب ولدالین پڑھنے کے بعد کہتا ہے آمین، اے اللہ میں نے یہ سورہ فاتحہ میں جو تجھ سے مانگا ہے وہ میری دعا کو تو قبول کر لے۔ اور اس کی تائید بھی ہوتی ہے، دیکھیے ایک صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث لمبی ہے، اس میں یہ ہے کہ جب بندہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتا ہے، جو سورہ فاتحہ کی آیت ہے آخر کی، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ھذا لعبدی، یہ میرے بندے کے لیے، مطلب یہ میرے بندے کی دعا ہے۔ شروع میں جو ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، ان میں جو ہے اللہ کی تعریف، بزرگی وغیرہ بیان کی گئی ہے۔ تو جب الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے بندہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے کہتا ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ دیکھو میرے بندے نے میری تعریف کی۔ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو میری ثنا بیان کی۔ مالک یوم الدین میری بزرگی بیان کر رہا ہے، تو اس طریقے سے اس میں اللہ کی تعریفیں ہیں نا، دعا نہیں ہے، دعا یہاں ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ جس دعا کے بعد جو ہے آمین پڑھی جاتی ہے یا کہی جاتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ سب دعا ہے۔ اسی لیے حدیث میں ہے یہ قدسی حدیث صحیح مسلم کی، اللہ کہتا ہے یہ میرے بندے کے لیے، وَلِعَبْدِ مَا سَأَلْ، اور میرے بندے نے جو مانگا وہ چیز میں نے اس کو دے دی۔ تو اب مناسب ہوا کہ اس کے بعد آمین کہا جائے، جو کہ دعا ہے کہ اللہ جو میں مانگ رہا ہوں تو مجھ کو وہ عطا کر۔ یہ جو ہے آمین کا معنی ہے۔ اس کے بعد کیا ٹائپ آف آرڈر ہے آمین کا؟ آمین کہنا کیا یہ واجب ہے یا سنت ہے؟ تو جمہور اہل علم، اکثر علماء یہی کہتے ہیں کہ آمین کہنا سنت رسول ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس پر ابھارا ہے اور اس کی فضیلتوں کو بیان کیا ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے تو اس کے گناہ بخش ہو جائے۔ لہذا یہ سنت مؤکدہ ہے، سنت ہے یہ آمین پڑھنا۔ کیا ہے؟ آمین کہنا سنت ہے۔ اگلا مسئلہ، کیا امام جب نماز پڑھائے تو وہ بھی آمین کہے گا، یا صرف مقتدی آمین کہیں گے، یا تنہا نماز پڑھنے والا آمین کہے گا؟ جہاں تک امام کا تعلق ہے تو حدیثوں سے یہی ثابت ہے کہ امام بھی آمین پڑھے، جیسا کہ ہمارے درمیان جو حدیث ہے ابو ہریرہ کی جو ابھی میں نے پڑھی ہے 235 نمبر والی حدیث، میں نے ابھی بتایا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اس میں کیا فرمایا، اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم آمین کہو، تو اس کا مطلب امام کو بھی آمین کہنا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک حدیث ہے ابو داؤد کی، سنن ابو داؤد میں وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأ ولا الضالین قال آمین ورفع بها صوته وصححہ الالبانی رحمہ اللہ۔ غور سے سنیے اس حدیث کو، ٹھیک ہے؟ ابو داؤد کی یہ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی حدیث، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ پڑھتے ولا الضالین تو آمین کہتے اور اپنی آواز کو بلند کرتے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے اور اس کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ معلوم ہوا اس حدیث سے دو مسئلے، نمبر ایک امام کا آمین کہنا، نمبر دو آمین بلند آواز سے کہی جائے گی نہ کہ آہستہ کہی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ رفع بہا صوتہ، یہ لفظ آیا ہے اس حدیث میں جو صحیح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آواز کو اونچا کرتے تھے، مطلب زیادہ اونچی آواز سے آمین کہتے تھے، نہ کہ دھیمی آواز۔ اسی طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو باب ہی باندھا ہے، باب جہر الامامی بالتامین، کہ امام زور سے آمین کہنا، یہ باب ہے، چیپٹر باندھا ہے باقاعدہ، اور حدیث نقل کی ہے۔ اسی طریقے سے امام عطا جو کہ تابعی ہیں، عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں، امام عطا رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں آمین دعا ہے۔ عبداللہ بن زبیر اور ان کے پیچھے نماز پڑھنے والوں نے آمین کہی، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے آمین کہی، ان کے پیچھے ان کی امامت میں نماز پڑھنے والوں نے آمین کہی، یہاں تک کہ مسجد میں آمین کی آواز گونج گئی۔
ایک حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کان ابو ہریرہ تو ینادی الامام لا تفتنی بآمین، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ہمیں آمین سے محروم مت کرنا۔ امام نافع جو عبداللہ بن عمر کے شاگرد ہیں، امام نافع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ لا يدعه ويحضهم وسمعت منه في ذلك خیرا۔ امام نافع جو شاگرد ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے کہتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کبھی بھی آمین کہنا نہیں چھوڑتے تھے اور لوگوں کو آمین کہنے پر ابھارتے تھے، اور آمین کے بارے میں نے ان سے بہت سارا خیر سنا ہے۔ علامہ ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حدیث سے یہ ثابت ہے کہ امام بھی آمین کہے گا اور مامومین یعنی مقتدین بھی آمین کہیں گے اور زور سے کہیں گے، نہ کہ آہستہ کہیں گے۔ یہی احادیث سے ثابت ہوتا ہے۔ دوسرا مسئلہ، مقتدی بھی کیا آمین زور سے کہیں گے؟ اور اکیلے نماز پڑھنے والے، آدمی تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو کیا وہ بھی آمین زور سے کہے گا یا آہستہ؟ تو سنت یہی ہے سب کے متعلق، تینوں قسم کے لوگوں، چاہے نماز پڑھانے والے ہوں، کوئی امام ہو، یا مقتدی ہوں ان کے پیچھے نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے والے، یا تنہا نماز پڑھنے والے ہوں، سب آمین زور سے کہیں گے۔ جیسا کہ ابھی ہم نے بتایا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا، باب جہر المام، ایک دوسرا باب ہے باب جہر، ایک باب ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا، جہر الامام بالتامین، امام کا بلند آواز سے آمین کہنا اور حدیثیں کوٹ کی۔ ایک دوسرا باب باندھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس کا نام ہے باب جہر المامومی بالتامین، کہ مقتدی جو جماعت کے ساتھ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں ان کا بلند آواز سے آمین کہنا۔ پھر جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کو نقل کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، جس حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھے تو تم آمین کہو، فإنه من وافق قوله قول الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس لیے کہ جس کی بات یعنی آمین، جس کا قول فرشتوں کے قول یعنی جس کی آمین فرشتوں کے آمین سے مل جائے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کو باندھا ہے۔ علامہ ابن المنیر رحمہ اللہ کہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا باب باندھنا پھر حدیث کو نقل کرنا، اس سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ آمین مقتدی بھی بلند آواز سے کہیں گے، اور یہی احادیث سے ثابت ہے، یہی راجح قول ہے، یہی صحیح قول ہے۔ ایک مسئلہ انہی احادیث کی روشنی میں بیان کیا جا رہا ہے، توجہ سے سماعت فرمائیے تمام مسائل کو۔ کیا مامون اور امام یعنی مقتدی اور امام دونوں کی آمین اکٹھی ہو؟ مطلب آمین ایسے پڑھے امام تو پیچھے مقتدی ہیں وہ بھی آمین پڑھیں، تو دونوں ایک ساتھ پڑھیں گے یا پہلے امام آمین کہے گا اس کے بعد پیچھے لوگوں کو آمین کہنا چاہیے؟ اس کے بارے میں مسئلے کو سنیے۔ کہتے ہیں علماء بعض کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی جو حدیث ہم نے تھوڑی دیر پہلے پڑھی، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، جو بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ امام اور ماموم مقتدی دونوں ایک ساتھ کرنا ہے، آمین ایک ساتھ کہنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد وہ بھی آمین کہے گا، کہ جیسے باب کی جو حدیث ہے تو وہ بھی آمین کہے گا تو مقتدی بھی آمین کہے۔ اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ جیسے علامہ ابن الملقن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فَظَاهِرُهُ الْأَمْرُ بِوُقُوعِ الْجَمِيعِ فِي حَالَ وَاحِدَةٍ، ایک ہی حالت میں دونوں کو آمین کہنا چاہیے، نماز پڑھانے والے کو بھی، پیچھے نماز پڑھنے والوں کو بھی، یہی صحیح بات ہے۔ اس کے بعد آمین کی فضیلت کیا ہے؟ حدیث سے واضح ہو گئی کہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں، تو یہاں معلوم ہونا چاہیے کہ جو گناہ بخش دیے جاتے ہیں وہ چھوٹے نہ کہ بڑے۔
آمین کہنے سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں نا وہ چھوٹے ہیں، بڑے نہیں، کیونکہ بڑے گناہوں کے لیے توبہ اور استغفار ضروری ہے، بغیر توبہ اور استغفار کے بڑے گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ایک مسئلہ بیان کیا گیا کہ فرشتوں کی جو آمین ہے اس سے کیا مقصود ہے؟ کیا حقیقت میں فرشتے آمین کہتے ہیں یا جو ہے وہ حفاظت کرتے ہیں نماز پڑھنے والوں کی؟ تو دو قول پیش کیے گئے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ ظاہر یہی حدیث سے کہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور ایک دوسرا قول بعض نے ذکر کیا کہ نہیں، وہ جو ہے حفاظت وغیرہ کرتے ہیں، لیکن صحیح بات یہی ہے جیسے کہ علامہ ابن الملقن رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں ایک روایت سے کہ زمین پر جب نماز پڑھنے والے آمین کہتے ہیں امام کے پیچھے یا اکیلے یا امام خود، تو آسمان میں فرشتے بھی اس وقت آمین کہتے ہیں، اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے اس کے جو ہے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، جیسا کہ ابھی ہم نے بیان کیا۔ تو یہ آمین کے متعلق مسئلے تھے جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ دیکھیں میں نے پورا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو داؤد کی حدیث شروع میں نے جو بیان کی، اچھا اس سے بھی پہلے یہ پہلے باب کی حدیث سے جو معلوم ہوا کہ امام آمین کہے تو تم آمین کہو، تو اس کا مطلب امام کی آمین سنیں گے تو ہم آمین کہیں گے نا، تو امام بھی آمین کہے گا، ہم بھی آمین کہیں گے، تو امام زور سے کہے گا اور ہم بھی زور سے کہیں گے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو سنن ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ سے قرار دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتے، آمین کہتے اور اپنی آواز کو بلند کرتے۔ اس کے علاوہ امام عطا رحمہ اللہ کا قول میں نے جو انہوں نے عبداللہ بن زبیر کے بارے میں بیان کیا، یا زبیر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن زبیر، کہ وہ جو ہے آمین پڑھتے تھے، آمین بلند آواز سے کہتے تھے، اور مقتدی بھی آمین بلند آواز سے کہتے تھے، اور مسجد میں جو ہے آمین کی آواز سے گونج سنائی دیتی تھی۔ اس کے علاوہ ایک قول ہے امام عطا رحمہ اللہ کا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے 200 لوگوں کو دیکھا ہے، 200 صحابہ کے بارے میں نے جانا ہے کہ وہ سب آمین کہتے تھے بلند آواز سے، 200 صحابہ سب جو ہے بلند آواز سے آمین کہتے تھے۔ اور اس کے علاوہ بھی امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور بھی بہت سارے علماء جو ہے ان کا جو ہے امام کے پیچھے یا خود نماز کی امامت میں آمین بلند آواز سے کہنا ثابت ہے۔ یہی قول ہے صحیح، لیکن آہستہ کہنے کی جو حدیث ہے یا کوئی روایت ایسی کوئی صحیح اتھینٹک حدیث نہیں ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس مسئلے پر یہ مسئلے پر عمل کریں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مجھے یہاں پر کہ مسجدوں میں جو ہے آمین کہنے والے ایک یا دو یا ایک نظر آتے ہیں بس۔ آپ دیکھیے، ہماری خود یہ جو مسجد ہے عزیزیہ بھی دیکھیے، آپ کیوں آمین نہیں کہتے ہیں؟ آپ لوگ سمجھ میں نہیں آتا ہے مجھے۔ ابھی آپ نے حدیثیں سن لی ہیں اور سلف صالحین کا عمل بھی آپ نے دیکھا، خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے آمین کہتے ہیں۔ اچھا بلند آواز کے بارے میں ایک بات بتاؤں، چیخنا نہیں ہے آمین بول کے، بلکہ کیسے آمین۔ اب اس سلسلے میں بھی اقوال ہے سلف کے، بعض نے کہا کہ بھئی امام اتنی آواز سے آمین کہے کہ مقتدیوں کو سنائی دے۔ اب ظاہر بات ہے آج کل مائکروفون وغیرہ ہے تو مائک میں وہ آمین، جیسے امام حمزہ کہتے ہیں، دیکھیں یہاں پر ہماری مسجد میں بہت سارے امام کہتے ہیں مسجدوں میں، ٹھیک ہے، حرم میں بھی آپ نے سنا ہوگا امام کہتے ہیں، امام کو سے تو آمین، کیونکہ مائک سے آواز پہنچ جاتی۔ اچھا لیکن مقتدی کیسے پڑھیں گے آمین؟ مقتدی بھی آمین کہیں گے، آواز بلند کریں گے، لیکن چیخیں گے نہیں، نہ بالکل چپکے کہ سنائی نہ دے، اور نہ ایسے چیخنا کہ لگے کہ بھئی کیا ہو رہا ہے مسجد میں، ایسے بھی نہیں، بلکہ درمیانی راہ اختیار کی جائے۔ جیسے بعض لوگوں نے کہا کہ بھئی پہلی صف والے ایسے آمین کہیں کہ دوسری صف والوں کو سنائی دے، بعض نے کہا کہ اتنا آمین کہو کہ دائیں بائیں جو آپ کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں مصلی، ان لوگوں کو آواز آ جائے کہ آپ نے آمین کہی، تو آمین کہنا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ کل سے آپ عمل کریں گے انشاءاللہ، جو اب تک آمین ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو سنت کے مطابق نماز پڑھتے ہیں مسجد میں، یعنی ان کا رفع الیدین کرتے ہیں اور ہاتھ بھی صحیح باندھتے ہیں سنت کے مطابق، ماشاءاللہ پابند ہیں، ملتزم ہیں، لیکن امام جب ولدالین کہتے ہیں تو آمین سنائی نہیں دیتی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے ایک روایت آئی ہے کہ یہودیوں کو صحابہ جب آمین کہتے تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، بڑا گراں گزرتا تھا کہ لوگ آمین کہتے ہیں، دیکھو دعائیں کرتے ہیں، اللہ سے قبول کرواتے اپنی دعاؤں کو، کیونکہ آمین کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تو دعا قبول کر، تو ان کو تکلیف ہوتی تھی۔
اور ان کو یہ چیز ناپسند ہوتی تھی۔ ہمیں چاہیے کہ سنت کو زندہ کریں، یہ سنت ہے، ٹھیک ہے، واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، لیکن سنت تو ہے نا میرے بھائی، تو کیوں نہیں عمل کر رہے ہیں سنت پر؟ آمین کہے، سب مل کر آمین ایک ساتھ کہیں گے تو وہ جو حضرت عطا رضی اللہ رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا عبداللہ بن زبیر کے بارے میں کہ وہ اور مقتدی آمین کہتے تو گونجتی تھی مسجد، تو ایک ساتھ امام اور مقتدی جتنے مصلی ہیں وہ سب آمین اگر کہیں گے تو آواز گونجے گی، یہ مطلب ہے۔ تو بہرحال عمل ہونا چاہیے، اس سنت کو زندہ رکھیے، اس سنت کو مٹنے مت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سنتوں کو زندہ رکھنے اور بدعتوں کو مٹانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔ اس کے بعد جو دوسری حدیث ہے وہ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی روایت، اس کی سند یہاں ہے، دیکھیے، ابو بکر بن ابی شیبہ، یزید بن ہارون، حمام اور ابان ابن یزید، یحییٰ بن ابی کثیر، عبداللہ بن ابی قتادہ جو ان کے بیٹے ہیں، وہ اپنے والد محترم ابو قتادہ سے روایت کرتے ہیں۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو نماز پڑھاتے تھے، اور ظہر اور عصر کی جو نماز پڑھاتے تھے، سری نماز ہے نا، یہ معلوم ہے اس میں قرات نہیں ہوتی ہے جہری، تو ظہر اور عصر جو 4 رکعت کی نمازیں ہیں، یہ جو 2 نمازیں پڑھاتے تھے تو پہلی 2 رکعتوں میں دونوں نمازوں کی، یعنی ظہر کی پہلی اور دوسری رکعت میں اور عصر کی پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک اور سورہ پڑھتے تھے، پہلی رکعت میں بھی ایک سورہ، دوسری رکعت میں بھی دوسرا سورہ۔ وَيُسْمِعُنَ الْآيَةَ أَحْيَانًا، کبھی کبھی اس سورتے کی، وہ سورت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ کے بعد پڑھتے تھے نا، پہلی رکعت دوسری رکعت میں، کس میں؟ ظہر اور عصر میں۔ ظہر اور عصر میں شروع کی 2 رکعتوں میں جو سورہ فاتحہ کے بعد سورہ پڑھتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کبھی کبھی ہمیں ایک آیت سنائی دیتی تھی، کبھی کبھی ہمیں ایک آیت سنائی دیتی تھی۔ اور آگے فرماتے ہیں، اور پہلی رکعت، ایک تو یہ بات معلوم ہے کہ پڑھتے تھے، دوسری کیا کہتے ہیں ابو قتادہ رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی پہلی رکعت کو کیا کرتے تھے؟ تھوڑی لمبی پڑھتے تھے، جس کا اندازہ جو ہے کیا گیا ہے، جیسا کہ آگے بھی آ رہا ہے، تقریباً 30 آیتوں کے مطابق، تقریباً 30 آیتوں کے اتنا ایک آدمی 30 آیتیں کتنی دیر میں پڑھتا ہے، اس میں بھی مختلف اقوال ہیں، لیکن ایک قول میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 30 آیتوں کو جو ٹائم لگتا ہے اتنا جو ہے ظہر کی پہلی رکعت میں لیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری جو رکعت تھی وہ اس سے کم پڑھتے تھے، لمبی نہیں ہوتی تھی زیادہ، یعنی جتنی لمبی طویل پہلی رکعت ہوتی تھی اتنی نہیں ہوتی تھی، دوسری جو ہے کم ہوتی تھی۔ چلیے، یہ ایک مسئلہ، دوسرا مسئلہ حدیث میں معلوم ہوا۔ تیسرا مسئلہ کہتے ہیں کہ تیسری جو باقی رکعتیں ہوتی تھی، یعنی 2 رکعتوں کے بارے میں تو بتا دیا، تو باقی کی جو 2 رکعتیں ہوتی تھی ان میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، مطلب ضم سورہ بولتے ہیں نا ہم لوگ اردو میں، ضم سورہ نہیں پڑھتے تھے۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی روایت میں فجر کی نماز کا بھی ذکر کیا ہے کہ فجر کی جو نماز ہوتی تھی جو 2 رکعت تھی، تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت کو ذرا لمبی پڑھتے تھے اور دوسری رکعت اس سے مختصر پڑھتے تھے۔ تو یہ حدیث ہے ہماری ایک آج دوسری حدیث، اس سے جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل معلوم ہوا کہ ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی 2 رکعتوں میں ظہر اور عصر کے سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ اور بھی سورہ ضم سورہ پڑھا کرتے تھے، اور جہری نماز ہو یا سری نماز ہو، دیکھیے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، مغرب، عشاء 3 جہری نمازیں ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ بھی پڑھتے تھے اور دوسری صورتیں، دوسری آیتیں بھی پڑھتے تھے، یہ تو صحابہ سنتے تھے، یہ تو معلوم ہو جاتا تھا ان کو ڈائریکٹ، کیونکہ جہری نماز ہے۔ لیکن جہاں تک ظہر اور عصر جو سری نمازیں ہیں، ابھی ہم نے حدیث پڑھی اور اس کے علاوہ بہت ساری حدیثیں ہیں جس سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری صورتیں پڑھتے تھے، یعنی ضم سورہ پڑھتے تھے، اور کبھی کبھی صحابہ کو وہ ضم سورے کی بعض آیتیں سنائی دیتی تھی، اور بعض صحابہ کہتے ہیں کہ داڑھی کے ہلنے کی، داڑھی کے ہونٹوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہونٹوں کے حرکت کو ہم دیکھتے تھے، اور داڑھی کی حرکت کو بھی، ظاہر بات ہے جب پڑھیں گے سورہ تو منہ ہلے گا تو داڑھی بھی ہلے گی، تو وہ بھی روایتوں میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔
اور بعض دفعہ کیا ہوتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نماز کے بعد بتاتے بھی کہ میں نے جو ہے یہ سورت پڑھی ہے آج، جیسے ظہر پڑھ لیتے، عصر پڑھ لیتے، اس کے بعد کہتے کہ میں پہلی 2 رکعت میں، دوسری رکعت میں نے یہ سورہ پڑھی ہے، پہلی رکعت میں نے یہ سورہ پڑھی ہے سورہ فاتحہ کے بعد، دوسری رکعت میں نے یہ سورہ پڑھی۔ کیوں بتاتے؟ تاکہ تعلیم ہو، معلوم ہو جائے اور صحابہ جان لیں کہ جیسے جہری میں پڑھا جاتا ہے دوسری صورتیں پڑھی جاتی ہیں، ویسے سری نماز میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات جو ہے تھوڑی لمبی پڑھانا، پہلی رکعت لمبی ہوتی تھی، ظہر کی بھی عصر کی بھی، ظہر کی بھی عصر کی بھی پہلی رکعت ذرا لمبی پڑھتے تھے، اور اس کا مختلف طریقے سے اندازہ کیا گیا ہے۔ کسی نے کہا کہ جو ہے 15 رکعتوں کے برابر ہے، کسی نے کہا 30 آیتوں، 15 آیتوں کے برابر، لیکن زیادہ قول وہ ہے کہ 30 آیتوں کے برابر پہلی رکعت جو ہے ظہر کی تقریباً 30 آیتیں جتنی پڑھتے تھے اتنا اندازہ کیا گیا ہے، اور دوسری رکعت میں اس سے کم، یعنی اب کم کے مطلب 20 سمجھیے آپ تھوڑا، پہلی میں 30 آیتیں پڑھنے اتنا لمبی ہوتی تھی نا، تو اس سے کم کر لیجئے 20 آیتیں ایسی پڑھتے تھے تقریباً، ٹھیک ہے۔ اور اندازہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری اور چوتھی رکعتوں کا کہ وہ 15 آیتوں کے برابر ہوتی تھی تقریباً، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے متعلق تھا۔ اچھا، کیا حکمت ہے بھائی ظہر کی نماز میں، عصر کی نماز میں پہلی رکعت ذرا لمبی پڑھاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور فجر کی بھی نماز پہلی رکعت، جیسے کہ بخاری کی روایت ہم نے پڑھی ہے، یعنی فجر، ظہر، عصر یہ تینوں نمازوں کے متعلق حدیثوں میں آیا کہ پہلی رکعت لمبی پڑھاتے تھے۔ کیا وجہ ہے؟ تاکہ جو ہے جو لوگ تاخیر سے آ رہے ہیں نماز پڑھنے ان کو پہلی رکعت مل جائے، حتیٰ کہ جو ہے ایسے بھی آیا روایتوں میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ پہلی رکعت شروع کرتے تھے اور آدمی سنتا تھا اللہ اکبر، تکبیر باندھی آپ نے، صحابی جا کر وضو کر کے آتے تھے اور پہلی رکعت ابھی چلتی ہوتی تھی، یعنی اتنی لمبی بھی پڑھتے تھے۔ اب لمبی مطلب آپ وضو کرنے کتنے منٹ لگیں گے، گئے وضو، اور وضو بھی مسجد سے باہر جا کے وضو کرتے تھے، سمجھ میں آ رہا نا، مسجد سے باہر جا کر جہاں وضو خانہ ہوتا تھا، جہاں پانی ہوتا تھا، وہاں جا کر وضو کرتے تھے۔ یہ بھی چیزیں ملتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک وجہ حکمت یہ بتاتے ہیں کہ پہلی رکعت مل جائے، نماز کی پہلی رکعت مقتدی جو لیٹ ہو گئے ہیں یا تاخیر سے کسی وجہ سے مجبوری سے آ رہے ہیں نماز کو، تو ان کو پہلی رکعت مل جائے، ایک وجہ یہ بتاتے ہیں اہل علم۔ دوسری وجہ غفلت سے بیداری، کیونکہ ہو سکتا ہے آدمی جو ہے سو کر آئے، تھوڑا سا نیند کا خمار ہوتا ہے، یا آدمی جو ہے تھکا ہوا ہوتا ہے، اسپیشلی ظہر اور عصر کی نماز میں بھی دیکھیے آپ، ٹھیک ہے، کام وغیرہ کرتے تھے صحابہ اپنی زندگیوں میں بھی، تو پہلی رکعت ذرا لمبے پڑھتے تھے تاکہ جو ہے فریش ہو جائیں، وہ سن کر قرآن کو مطلب لمبا پڑھتے تھے تاکہ جو ہے وہ جو ہے فریش ہو جائے، یا یہ کہ غفلت سے وہ ہٹ جائیں۔ تو یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھا۔ اچھا، ایک اور ایک بات آئی ہے حدیثوں میں، ظہر کی بنسبت عصر کی نماز ذرا جلدی پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عصر میں تمام صحابہ اپنے کاموں سے فارغ ہو کر آتے تھے مسجد کو، عصر تک جو ہے تب اپنے صبح سے فجر کے بعد سے جو شروع ہوتے تھے کام ان کے تقریباً عصر تک ہوتے، تو عصر میں وہ لوگ جو ہے تھکے ہوئے رہتے تھے بہت، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا خیال کرتے تھے، اسی لیے جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، ہلکی نماز پڑھاتے تھے ذرا عصر، ٹھیک ہے۔ تو کیا معلوم ہوا اس سے؟ سنیے مسئلے کو ایک اہم، کہ ظہر اور عصر کی نماز اور فجر کی نماز کی پہلی رکعت لمبی پڑھنا اور دوسری رکعت تھوڑا کم پڑھنا یہ ثابت ہوا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس سنت پر مسلمانوں نے عمل کیا، خلفائے اربعہ رضی اللہ عنہم اجمعین، اس کے بعد صحابہ، تابعین، سب نے جو ہے رضی اللہ عنہم ورحمہم اللہ، سب نے عمل کیا۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا لوگ جو ہے سستی کاہلی کرنے لگے اور ظہر اور عصر کی نمازوں میں بہت ہلکی نماز پڑھنے لگے، بالکل جلدی جلدی جلدی۔ آپ دیکھیے بعض مساجد میں آج بھی آپ کو حیرانی ہوگی کہ اتنا جلدی امام نماز پڑھاتے ہیں ظہر کی اور عصر کی، جس کی کوئی حد نہیں ہے، کہ آدمی جو ہے اگر وضو کر کے جائے تو اس کی تیسری چوتھی رکعت بھی ملنا مشکل ہو جاتی ہے، وضو سے پہلے نماز شروع ہوئی اور وضو کر کے جائے تو اس کو نماز نہیں ملتی ہے، جبکہ یہ غلط ہے۔ یہاں میں ایک واقعہ بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سعد بن ابی وقاص، اللہ اکبر، امام، صحابی رسول، مشہور صحابی، حضرت
سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بہت بڑے امام گزرے ہیں، جلیل القدر صحابی گزرے ہیں، کوفہ کے والی تھے، ٹھیک ہے، کوفہ کے والی تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر بہت ساری فتوحات کی، اور یہی وہ ہیں جنہوں نے کوفہ شہر کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پلاننگ کی تھی کہ روڈز کدھر ہوں، مطلب راستے کدھر ہوں۔ کوفہ شہر کی پلاننگ ہوتی ہے نا سٹی بنانے کے لیے، تو کوفہ شہر کی پلاننگ انہوں نے کی تھی، اور یہی وہ ہیں جنہوں نے جو ہے بہت ساری جو ہے فتوحات بھی کی ہیں، بڑے قوی مسلمان تھے، بہت زیادہ جو ہے پابند تھے سنتوں پہ بہت زیادہ پابند تھے۔ تو ان کے ساتھ ایک معاملہ کیا ہوا وہ سنیے، ٹھیک ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دور خلافت میں ان کو والی یعنی گورنر مقرر کیا عراق پر۔ عراق کے آپ گورنر تھے، اور ظاہر بات ہے آپ صحابی رسول ہیں تو آپ ہی امام تھے، آپ ہی نماز پڑھاتے تھے لوگوں کو۔ اچھا، ظہر اور عصر کی نماز جو پڑھاتے تھے، حدیث آئی نا، اس پر عمل جو صحابی کا ہے وہ میں بتانے کے لیے واقعہ پیش کر رہا ہوں۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جب نماز پڑھاتے تھے عراق والوں کو، وہاں کوفہ میں کون سی ظہر اور عصر، تو پہلی رکعت دوسری رکعت لمبی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، پہلی رکعت ذرا زیادہ لمبی، دوسری اس سے تھوڑا کم، پھر تیسری چوتھی تو کم ہی ہوتی تھی، مختصر۔ تو جب یہ ہوا تو لوگوں نے جو ہے ان سے مطالبہ کیا کہ آپ ہلکی نماز پڑھائیے، آپ لمبی مت پڑھائیے، مختصر پڑھائیے ظہر پوری، یعنی پہلی رکعت سے لے کر آخر تک۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، سنت پر میں عمل کروں گا۔ حالانکہ پیچھے کوئی بیمار یا ضعیف لوگ نہیں تھے کہ جن کا خیال کیا جائے، سب ہٹے کٹے ماشاءاللہ اچھے خاصے لوگ تھے، طاقتور۔ اب ان لوگوں نے، کوفہ والے معلوم ہے نا، کوفہ والوں کو جانتے ہیں نا آپ، حسین بن علی رضی اللہ عنہ کو خطوط لکھ کر کیسے دھوکہ دیا، اس مسلم بن عقیل کو کیسے دھوکہ دیا، یہ اس قسم کے بہرحال لوگ تھے۔ بہرحال تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ شکایت بھیجی عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس مدینہ۔ کیا شکایت بھیجی دیکھیے ان لوگوں نے، کہ جو ہے سعد رضی اللہ عنہ جن کو آپ نے مقرر کیا ہے، یہ جو ہے صحیح نہیں ہیں، نماز بھی صحیح نہیں پڑھاتے ہیں، اور بہت ساری جو ہے تہمتیں بھی لگائیں۔ ایک تو نماز کے بارے میں کہا کہ نماز صحیح نہیں پڑھاتے ہیں، سعد جو ہے رضی اللہ عنہ نماز صحیح نہیں پڑھاتے، اور جو ہے جب جنگوں کا معاملہ ہوتا ہے تو خود گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، لشکر کو بھیج دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں میں مصروف ہوں کاموں میں، تم لوگ جاؤ لڑنے کے لیے، خود لڑنے کے لیے نہیں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ کی، اور کہا کہ مال غنیمت میں بھی جو ہے انصاف سے کام نہیں لیتے ہیں، جو مال غنیمت آتا ہے اس میں بھی انصاف سے کام نہیں لیتے ہیں، اور جو ہے گھر اپنا انہوں نے جو گھر بنایا ہوا ہے، گھر کا دروازہ ہمیشہ بند رہتا ہے، کسی کو کوئی ضرورت ہو، کیونکہ وہ گورنر ہے بھائی، گورنر سے ملنے جائے تو کچھ حاجت ہو کہ مانو تو دروازہ ان کا بند رہتا ہے ہمیشہ، ٹھیک ہے۔ اور بھی لوگوں کو کہتے ہیں کہ جو ہے آہستہ بات کرنا، مجھے گھر میں جو ہے ڈسٹرب ہوتا ہے، تو اس طریقے سے جو ہے، اور بالکل بازار کے قریب جو ہے گھر انہوں نے اپنا بنایا ہوا ہے، بازار میں لوگ باتیں کرتے ہیں تو آواز ہوتی ہے تو لوگوں کو ڈانٹتے ہیں، کہتے ہیں کہ آواز اونچی مت کرو، مجھے تکلیف ہوتی ہے گھر میں، آہستہ سے بات کرو۔ بھائی بازار میں لوگ کیسے آہستہ بات کریں گے؟ تو یہ اور اس قسم کی جو ہے بہت ساری تہمتیں نعوذ باللہ لگا کر شکایت کرتے ہوئے جو ہے عمر ابن خطاب کے پاس بھیجا۔ حضرت عمر ابن خطاب کو جب پتا چلا تو حضرت عمر بن خطاب نے ان کو بلا کر کہا کہ اے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں جانتا ہوں آپ کے بارے میں، لیکن مجھے جو شکایتیں آئی ہیں آپ کے علاقے کے لوگوں کی طرف سے، کہ ان لوگوں نے بہت ساری شکایتیں آپ کی، حتیٰ کہ آپ کی نماز کے بارے میں بھی شکایت کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے ان کو جو ہے نماز بڑی لمبی لمبی پڑھاتے ہیں۔ تو یہ سن کر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے دفاع کیا اور کہا، سنیے اے خلیفہ، میں جو نماز پڑھاتا ہوں میری قوم کو یا کوفہ والوں کو، وہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے، وہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں پڑھاتا ہوں، نہ میں اس میں کوئی زیادتی کرتا ہوں، نہ اس میں کوئی کمی کرتا ہوں، اور یہ بدو لوگ ہمیں نماز سکھائیں گے؟ حضرت سعد نے کہا یہ عرابی، یہ بدو لوگ کوفہ کے، یہ ہمیں بتائیں گے کہ نماز کیسی پڑھنی ہے، کیسی پڑھانی ہے؟ میں ان کو نماز پڑھاتا ہوں تو پہلی رکعت اور دوسری رکعت کو تھوڑی لمبی پڑھاتا ہوں، اور تیسری اور چوتھی رکعت تھوڑی مختصر ہوتی ہے، جیسا کہ میں نے
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں نے نماز پڑھی، ایسے ہی، اور یہی سنت ہے، اسی پر میں کرتا ہوں۔ وہ لوگ مطالبہ کرتے ہیں لیکن میں اس پر عمل نہیں کرتا ہوں، یہ میری سنت ہے، اس سنت کو میں نے زندہ کر رکھا ہے، اسی پر میرا عمل ہے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو ان کی تعریف کی اور کہا احسنت یا ابا اسحاق، ابو اسحاق آپ نے بہت اچھا کیا ہے جو سنت کو زندہ رکھا ہے، اور آپ کے بارے میں ہم خیر ہی خیر سمجھتے ہیں، اور بڑی خوشی ہوئی کہ آپ سنت پر عمل کرتے ہیں، اور ہماری امید بھی یہی ہے آپ سے کہ آپ ہمیشہ جو ہے سنتوں کو زندہ رکھیں گے اور سنتوں پر عمل کریں گے۔ اس کے علاوہ بھی جو تہمتیں لگائی تھی ان لوگوں نے نا، جو اور چیزیں میں نے جو بتائی نا، مال غنیمت یا لشکر کے بھیجنا نہیں آنا وغیرہ، سب کا انہوں نے جواب دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے سب کا دفاع کیا۔ اس کے بعد کیا ہوا، مزید معلوم کرنے کے لیے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان کو واپس کر دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے ہم مزید اس کی تحقیق کریں گے۔ تو دو میسنجرز کو، دو آدمیوں کو کوفہ بھیجا، ذرا جاؤ جا کے سعد رضی اللہ عنہ کی خبر لو کہ سعد کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں۔ تو وہ دو لوگ کوفہ پہنچے۔ کوفہ میں ظاہر بات ہے کافی بڑی تعداد لوگوں کی رہتی تھی، تو مسجدوں میں جاتے وہ دو لوگ، لوگوں سے پوچھتے ہاں بھائی سعد کے بارے میں آپ لوگ کیا کہتے ہیں، سب تعریف کرتے، سب تعریف کرتے، سب تعریف کرتے، سوائے ایک مسجد کے جو بنی ابس یا بنی عباس نام کی مسجد تھی۔ اس مسجد میں جب یہ لوگ دو پہنچے تو وہاں کچھ لوگوں نے شکایت کی کہ نہیں سعد جو ہے صحیح نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، جو بھی فیصلہ صحیح نہیں کرتے ہیں اور نماز بھی لمبی لمبی پڑھاتے وغیرہ سب، تو شکایت کی۔ اچھا، اس میں جو شکایت کرنے والوں میں سے ایک آدمی خاص طور سے تھا جس نے بہت زیادہ شکایتیں کی تھی۔ آدمی کھڑا ہوا، وہ کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ سعد جو ہے لشکر کو بھیجتے ہیں لڑنے کے لیے اور خود نہیں آتے ہیں، اور جو ہے جب بھی فیصلہ کرتے ہیں لوگوں کے معاملے کا تو انصاف پر مبنی فیصلہ نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، سعد بھی وہاں کھڑے ہوئے تھے، وہ سن لیے، سن کر کہتے ہیں حضرت سعد رضی اللہ عنہ، اما واللہ، قسم اللہ کی، تم نے مجھ پر الزام لگایا ہے کوفی کے بارے میں۔ اسے ایک آدمی کہا میں 3 بد دعائیں تمہیں دیتا ہوں۔ تو حضرت سعد بن وقاص نے 3 بد دعائیں اس کو دیں اس آدمی کو، اور اللہ سے دعا کی، کہا اللہم ان کان عبدک ھذا کاذبا، اے اللہ یہ تیرا بندہ جو کھڑا ہوا ہے میرے بارے میں کہہ رہا ہے اگر یہ جھوٹا ہے، قام ریان و سمعا، اے اللہ یہ دکھاوے کے لیے، اپنا نام چاہنے کے لیے، یا مجھ پر جھوٹا الزام لگانے کے لیے کھڑا ہوا ہے، تو اے اللہ تو اس کی عمر کو لمبی کر دے بہت زیادہ، یعنی بڈھا ہو کر پریشان ہو کر، جیسے وہ سمجھے بہت زیادہ بڑھاپا جس میں آدمی کو چلنے نہیں آتا ہے، ضرورت پوری نہیں کر سکتا ہے، یعنی جس محتاجی ہوتی ہے، جسے یعنی ارذل العمر اس کو کہتے ہیں۔ عمر کے اس حصے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے اللہ سے کہ اللہ مجھے اس عمر کے اس حصے میں نہ پہنچا جہاں انسان جو ہے لوگوں کا محتاج ہو جاتا ہے۔ تو عمر سعد رضی اللہ عنہ نے بد دعا دی، کہا کہ تجھ کو جو ہے ایسی عمر، اللہ اس کو ایسی عمر نصیب ہو ایک، اور اللہ تعالیٰ اس کو فقر و فاقہ میں مبتلا کر اور فتنوں میں مبتلا کر۔ اس کو 3 بد دعائیں کی۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، بد دعا لگی، عراق والوں نے دیکھا کہ وہ بڑا بوڑھا ہو گیا تھا، چلنے نہیں آتا تھا اس کو، پھر بھی جو ہے اس کی زندگی جو ہے چل ہی رہی تھی، اور فتنے میں بھی مبتلا ہو گیا تھا، عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہو گیا تھا وہ، اور فقیر ہو گیا تھا، 10 بیٹیاں اس کے پاس تھی، اور اندھا بھی ہو گیا، بوڑھا بھی ہو گیا، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، لوگوں کے پاس مانگ مانگ کر جو ہے کھاتا تھا، اور بڈھا ہونے کے باوجود جو ہے راستے میں جو ہے عورتوں کو چھیڑتا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو لوگ اس کو دیکھ کر کہتے تھے شیخ فقیر، یہ بڈھا جو ہے شیخ، مانگنے والا فقیر شیخ، مفتون، فتنے میں مبتلا بھی ہو چکا ہے، اصابت ہو دعوت سعد، حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی بد دعا اس کو لگ گئی جو 3 بد دعائیں انہوں نے دی تھیں۔ تو یہ واقعہ مجھے اس لیے بتانا تھا آپ کو کہ دیکھیے کس طریقے سے سلف صالحین پابند تھے کہ وہ سنتوں کو زندہ کرتے اور سنتوں پر عمل کرتے تھے۔ بہرحال اسی پر اپنی بات کو میں روکتا ہوں۔ تو 2 مسئلے آج معلوم ہوئے آپ کو۔ پہلا مسئلہ آمین زور سے کہنا چاہیے، ٹھیک ہے، آمین جس پر عمل ہوگا انشاءاللہ باذن اللہ، انشاءاللہ بولیں گے آپ لوگ انشاءاللہ، آمین زور سے کہنا ایک، اور دوسرا جو ہے ظہر اور عصر کی نماز میں پہلی رکعت کو اگر آپ امام ہیں تو لمبی پڑھائیں، دوسری تھوڑی سی مختصر، اور تیسری چوتھی اس سے مختصر۔ ایک دوسری بات، پہلی 2 رکعتوں میں ظہر اور عصر کی ضم سورہ پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ کے علاوہ اور کچھ سورہ
یا کچھ آیتوں کو پڑھنا ہے، اور جہاں تک تیسری چوتھی رکعت ہے اس میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ یہی مسئلے آج کی 2 حدیثوں سے معلوم ہوئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے، سنتوں کو زندہ رکھنے والا بنائے، اور حدیثوں پر عمل کرنے والا ہم کو بنائے، آمین۔ وآخر الحمدللہ رب العالمین۔ سلسلہ جاری ہے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔